عرض کیا کہ جن کا معنی پوشیدہ ہوتا ہے، پوشیدہ چیز کو جن کہا جاتا ہے۔ جنات کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہم سے پوشیدہ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو احادیث کے اندر جو جنات کا ذکر ہے تو جنات سے مراد صرف وہ مخلوق نہیں ہے جنہیں ہم جن سمجھتے ہیں، یعنی وہ تو مراد ہے ہی ہے، لیکن صرف وہی مخلوق مراد نہیں ہے۔ مختلف احادیث کے اندر جو جنات کا تذکر آتا ہے، یعنی جن کے حوالے سے، جنات کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے اس کا جو احادیث کے اندر جتنی بھی احادیث ان میں ذکر آتا ہے تو ان میں جن سے مراد صرف وہی جنات نہیں ہے، بلکہ جن سے مراد اور بھی جو پوشیدہ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم جسے جراثیم کہتے ہیں یا جسے ہم وائرس کہتے ہیں آج کل کی جدید زبان میں، جنات سے مراد یہ بھی ہیں، کیونکہ یہ تو سائنسی لفظ ہے، وائرس یا بیکٹیریا یا جراثیم، یہ سائنسی لفظ ہے۔ جدید سائنس جو ہے اس کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس وقت یعنی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، حضور علیہ السلام کا زمانہ تھا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا، اس وقت نہ بیکٹیریا کا لفظ بولا جاتا تھا، نہ جراثیم